جی، جی، السلام علیکم۔ آپ کو وعلیکم سن پا رہے ہیں السلام، اچھے سے؟ وعلیکم آواز السلام۔ آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے، کیا نام ہے بھائی؟ جی، محمد نام ہے میرا۔ کہاں سے کال کیا؟ لاہور سے میں تعلق ہے، جی اللہ آپ کو لاہور سے سلامتی دے، تعلق ہے میرا۔ کیا حکم ہے بھائی؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اچھا میرے کچھ کویشچنز ہیں، جی تو سر۔ وہ میں کرنا چاہوں گا۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اہل سنت والجماعت سے، جی تو سر۔ میں نے جو حنفیہ ماتریدی جو ہے مدرسہ دیوبند اور بریلوی، ٹھیک ہے، تو کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے دونوں سے ہی تعلق ہے، تو ہم، میں نے وہیں سے قرآن مجید پڑھا تجوید کے ساتھ، اور پھر بڑی صورتیں حفظ کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو مجھے 1 سے 2 منٹ مل سکتے ہیں، تھوڑی سی تمہید باندھنی ہے، میرے کچھ کوشچن جی ہیں بسم جس اللہ سے بسم اللہ۔ آنسر کوئی بھی نہیں کر سکے، تو جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا جی بسم ہوں۔ اللہ۔ فرسٹ آف آل یہ سوچنا بڑا مشکل تھا کہ میں کبھی مطلب ایک اہل تشریح سے کوشچن کہہ رہا ہوں گا، اور مطلب آپ کے گھر پہ آنا پڑا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے لاہور پاکستان میں، تو مطلب آپ کو اتنی اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، مطلب جی میں بھی آپ محبت کی بات محبت نہیں بری کرتے، لگے اس مگر حقیر سے لاہور والے محبت نہیں کرتے ہیں فرمان۔ چلیں جی، ہم ان سے محبت نہیں کرتے نہیں نہیں ہیں، نہیں ہم تو ان سے ایسا محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب ہم بھی آپ سے اب بھائی واپس ہم نے کرتے ہیں، کیا ایسی بات بگاڑا ہے نہیں۔ لاہور والوں کا؟ ارے بھائی کی نہیں، دشمنی ہے مسلمان ساڑھے بھائی ہیں نال؟ بھائی، مسلمان دیکھے نا، مسلمان ساڑھے سب سے نال کی محبت کرنی دشمنی ہے؟ چاہیے، پھر بھی کوئی دشمنی نہیں پانے گا۔ تو اچھا، کچھ میرے ساتھ زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم، مجھے کچھ علم تھا، میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب جسے کہتے ہیں قرآن مجید سے لے کے، اور ریلیجیس تھا واقعہ، میں بلکہ ہوں ابھی بھی۔ تو ہم، میرے آفس میں ایک ایسا بندہ آیا جو کہ ایک چیز تھا، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ایک وبا پھیل گئی ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ایک ایپیڈیمک ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایک قسم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ ذرا اس کو تھوڑا سمجھائیں، تو مجھے بھی یہ لگا کہ شاید مجھے کچھ پتا ہے، تو میں نے اس سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جو ہے جو چیزیں اس نے مجھے بتائی وہ بڑی میرے لیے بھی حیران کن تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے بتائی بڑی اوتھینٹک تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اہل سنت کے لیے بخاری شریف اور مسلم شریف بہت صحیح احادیث کا درجہ رکھتی ہے نا، ہم، ٹھیک ہے، مطلب ایک سمجھے کہ اوتھینٹک چیز ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کے جی لیے اصول کافی یا کتاب اربع ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو اب سچویشن کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ پلیز کھول سکے صحیح مسلم کی کتاب الزکات میں ایک حدیث ہے 1050، اگر پلیز آپ کھول سکیں بڑی آسانی مسلم ہوگی۔ کیا؟ مسلم کی؟ جی صحیح مسلم، جی جی، کتاب الزکات میں 1050۔ یہ مسلم کی مشکل یہ ہے، نمبرنگ اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے ہر چاپ میں۔ اوکے میں کھولتا ہوں 1050۔ جی جی، کتاب الزکات میں، اور کتاب الزکات میں ایک ہی ایسی حدیث ہے جو کہ حضرت کیا لکھا ہے ابو اس میں؟ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ ٹھیک، میں دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ پیش کی ہاں یہ حدیث، مصعب اور اس کے الشری کیا ہے؟ بعد انہوں نے کہا، ہاں۔ جی ڈھونڈ لیا آپ نے سر؟ ہم، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ حفاظ کرام آتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو کہ دیکھو تمہارے دل اتنے سخت نہ ہو گئے جتنے تم سے پہلے لوگوں کے ہو گئے تھے، ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہم بہت سارے جو ہے نا قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، ہم، تو اس میں کچھ وہ 2 3 آیات جو ان کو یاد تھی، جو اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیات آج سے جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس میں نہیں پائی جاتی، ہاں نہیں ہے، ٹھیک صحیح ہے۔ فرما رہے تو یہ مجھے اسے چیز ہے وہ چیز بتائی۔ تو اس کے بعد دیکھیں جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہی پتا ہے، ہمیں مدرسے میں ہمارے قاری صاحب نے سب نے یہی چیز بتائی کہ قرآن مجید کے اندر زبر زیر کا بھی کوئی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے کافی مشہور ہے، إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بعد ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم، ہم ہی نے ذکر کو قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی تو اگر بات اسی طریقے سے ہے، اگر اللہ ان کی اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اب تو یہ آیت ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری جو ہے، مطلب وہ ایسے بھی نہیں ہے صحابی کہ بہت کوئی جسے کہتے ہیں اینڈ ٹائم کے ہیں،
وہ پرانے صحابیوں میں سے ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں اس آیت کو، مگر اب وہ آیت قرآن مجید میں ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی تو ایک تو اس کا یہ پوائنٹ تھا، اور جس کی وجہ سے میں بھی کافی، کیونکہ ایسی مسلم کی حدیث ہے، تو ایک یہ بڑی مطلب پرابلم کی بات ہوئی. تو اب اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں جتنے بھی علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور آپ اپنا دین بتائیں، وہ تو اب ہو گیا مطلب، وہ تو ہو گیا فارغ، ٹھیک جی ہے. تو اس کو آپ بھیجیں باہر میں، یا اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بس دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ راست کے لیے. تو اب میرے لیے ذہن میں بھی یہی کوشچن تھا کہ مجھے اس کو آنسر دینا چاہیے، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے آنسر لے کے آئیں گے اگر آپ سکتے ہیں تو میں ضرور، میرا اسلام میرا دین سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا بھائی. تو موسٹلی جو ہے وہ تو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کسی علماء سوال کر رہے ہوں گے. تو قرآن میں یہ کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے. جی تو موسٹلی علماء ہمارے پاس جاتے ہیں. پھر ایک شیعہ عالم ہے، وہ میں ایک دوست میری ان سے بھی ملا، مطلب عالم نہیں، مطلب مسجد کے جو امام ہوتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، جو میں بلیک ٹربن پہنی ہوتی ہے، تو وہ تھے، وہ ابا کبا بھی پہنی ہوئی تھی. تو ان سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی قرآن جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ جو میں نے صحیح مسلم کی بات بتائی تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس میں ایسا بات نہیں، انہوں نے بھی یہی بندی سے مجھے آئے. تو اس کے بعد میں نے آپ کے ایک لیکچر تک پہنچا یوٹیوب پہ سرچ کرتے کرتے، اور پھر میں نے کہا کہ آپ سے ہی اس چیز کا کوشچن کیا جائے کہ مطلب کیا یہ معاملہ ہے. اس میں مطلب میرا جو ابھی بھی کوشچن آئے گا، مطلب فالوئنگ دا ہول اسٹوری، کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے پاس صحیح قرآن مجید تھا، جیسے کہ میں نے آپ کی بات جو آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی، اور وہ حضرت ابھی امام مہدی لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب انہوں نے اس ٹائم ان کے پاس صحیح قرآن تھا تو انہوں نے اس کو رائج کیوں نہیں کیا، اور جب وہ خود خلیفہ بن گئے تو پھر تب ان کو رائج کر دینا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ نہیں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ واضح طور پر کہ کیا ہے اس کی وجہ حدیث میں نہیں بتائی گئی کہ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا. بہرحال کچھ ایسی وجوہات ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تھے. اوکے تو مطلب اب آپ مجھے یہ بات بتائیے گا کہ اس میں جو اہل تشریح ہے ان کا موقف کیا ہے، کہ واقعی اس میں مطلب رد و بدل، اہل یا تشیع رد و کا بدل تو نہیں ہو موقف جو ہے نا سکتا. وہ ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اہل تشیع کا موقف ہے کیونکہ اہل تشیع کو خود پتہ نہیں ہوتا ان کا موقف کیا ہونا چاہیے. ان کے علماء جو تو بناتے ہیں آپ ان کا موقف موقف ہے اس بارے میں؟ علماء ان کے علماء جو ان کو سناتے ہیں ان کا موقف یہی ہوتا ہے. علماء اگر ان کو سنائے کہ دن ہے وہ کہیں گے دن ہے، کہیں گے رات ہے کہہ دیں گے رات ہے. ذاکرین جو ذاکرین کو سنتے ہیں ذاکرین کہتے ہیں دن ہے تو وہ کہتے ہیں دن ہے رات. ان کا تو کوئی ویلیو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کے علماء بھی جو وہ کوئی تحقیق وغیرہ تو کرتے نہیں ہیں. علماء بھی وہ ان کے اپنے وہ جہالات ہوتے ہیں، اسی جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ دلیل وغیرہ کو دیکھتے نہیں. جو میرا موقف ہے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، اسی چینل پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس مسئلے پہ میرا موقف جو ہے. تھینک یو سر.